السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویئرس، آج میں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں برطانوی شہزادے ہیری کے بارے میں۔ برطانوی شہزادے ہیری کو اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب سپیئر کی رونمائی پر سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میڈیا، مبصرین، سابق فوجیوں اور یہاں تک کہ اخوان طالبان نے بھی اس پر تنقید کی ہے۔ تاہم بکنگھم پیلس کتاب کے مدرجات کے بڑے پیمانے پر افشا ہونے کے معاملے پر خاموش ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کتاب کی باضابطہ طور پر اشاعت سے کچھ دن پہلے ہی منگل کو کتاب میں کیے جانے والے انکشافات سرخیوں اور ٹیلی ویژن نشریات میں نمایاں رہے ہیں۔ کتاب کا ہسپانوی زبان کا ورژن غلطی سے وقت سے پہلے ہی اسپین میں فروخت ہو گیا تھا۔ اپنے انکشافات، جن میں برطانوی تخت کے وارث شہزادہ ولیم کی طرف سے شہزادہ ہیری پر مبنی مبینہ جسمانی حملہ، کس طرح انہوں نے اپنا کنوارا پن کھویا، منشیات استعمال کیں اور افغانستان میں 25 افراد کو قتل کیا شامل ہیں، ان کے یہ انکشافات مذمت اور طنز دونوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ امریکی شہر پورٹ لینڈ کی سلیہ پیٹرسن کہتی ہیں کہ میرے خیال میں لوگ شاہی خاندان اور ان کے تجربات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہوا، انہیں شاہی خاندان کو چھوڑنا پڑا۔ لاطینی امریکہ کے ملک کولمبیا کے شہری یولانڈا ٹوریس کے مطابق بنیادی طور پر وہ ہیری دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ باغی ہیں، وہ خود کو شاہی خاندان سے دور دکھانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب مصنف اے این ولسن نے کسی دوسرے شخص کی جانب سے شہزادہ ہیری کے نام سے لکھی گئی کتاب کو ان کی والدہ شہزادی ڈیانا کے تعاون سے 1992 میں اینڈریو مورٹن کے ہاتھوں لکھی جانے والی سوانح عمری کیلکولیٹڈ اینڈ ڈیپسیکیبل اور میلسن کے بعد سب سے بڑی شاہی کتاب قرار دیا ہے۔ کتاب کو عام کرنے کے فیصلے کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے ولسن کا کہنا تھا کہ یہ کتاب محض شاہی خاندان کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی ہے، لیکن شہزادہ ہیری کے لیے نہیں۔ یہ کتاب ہیری اور ان کی امریکی اہلیہ میگن کی شاہی فرائض چھوڑ کر 2020 میں کیلیفورنیا منتقل ہونے کے بعد تازہ ترین کتاب ہے۔ ڈیوک اور ڈچ آف سسیکس، جیسا کہ انہیں باضابطہ طور پر جانا جاتا ہے، اس کے بعد سے اپنے شاہی روابط کے بارے میں کھول کر بتانے والی کتابوں اور پروگراموں کے لیے کئی پرکشش معاہدوں کی شکل میں فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ جمعرات کو ہونے والی غلطی کے بعد کتاب کا ہسپانوی زبان میں ترجمہ عجلت میں واپس اٹھا لیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ذرائع ابلاغ کے ادارے کتاب خرید چکے تھے، جس سے کتاب کے مندرجات کو قبل از وقت منظر عام پر نہ لانے کی پبلشر کی سخت پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ دی سن ٹیبلوئڈ نے لکھا ہے کہ بچپن میں اپنی ماں کو کھونے کے بعد ہیری کے لیے عوامی ہمدردی اس تباہ کن انتقامی راستے کا جواز پیش نہیں کر سکتی جس کا انہوں نے انتخاب کیا، لاکھوں ڈالر کے لیے اپنے ہی خاندان کو بس کے نیچے دھکیل دیا۔ جریدے نے اپنی ادارے میں ہیری کے دعووں میں ان گنت تضادات کی طرف اشارہ کیا ہے اور انہوں نے ان دوستوں کی بات سننے کا مشورہ دیا جنہوں نے ان پر اپنی بھلائی کے لیے رکنے پر زور دیا تھا۔ اخبار گارڈین کی گیبی ہینسلیف نے کہا ہے کہ کتاب نامعقول عوامی دلچسپی کے مسائل سے نکل کر گندے کپڑوں کی دھلائی کی طرف چلی گئی ہے۔ ہیری کا افغانستان میں 25 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ اور اس عمل کو شطرنج کی بساط پر مہروں کو ہٹانے سے تشبیہ کو شیخی مارنا اور نامناسب قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اس دعوے پر بعض سابق فوجیوں نے غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ سال 2003 میں عراق میں برطانوی بٹالین کی کمان کرنے والے ریٹائرڈ کرنل ٹم کولن نے پیسہ بنانے کے افسوسناک عمل کی مذمت کی اور مزید کہا کہ فوج میں آپ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے، ہم اس طرح نہیں سوچتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ہیری اپنے دوسرے خاندان اور فوج کے خلاف ہو گئے ہیں، جس نے کبھی انہیں گلے لگایا، انہوں نے اس خاندان کو کوڑے دان میں ڈال دیا جس میں وہ پیدا ہوئے۔ افغانستان میں فرائض انجام دینے والے برطانوی فوجی کے ایک اور سابق اعلیٰ افسران میں سے کرنل رچرڈ کیمپ نے کہا کہ شہزادہ ہیری کے تبصرے سے جہادی پروپیگنڈے کو مدد ملے گی۔ اخوان طالبان کے اعلیٰ عہدیدار انس حقانی اپنی ٹویٹ میں کہہ چکے ہیں کہ مسٹر ہیری جن لوگوں کو آپ نے مارا وہ شطرنج کے مورے نہیں تھے، وہ انسان تھے، ان کے خاندان تھے جو ان کے منتظر ہیں۔ اخبار دی سن نے ہیری کے والد کنگ چارلز III کے قریبی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں کتاب سے دکھ ہوا، تاہم شاہ محل کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ڈیلی ٹیلی گراف میں جمعے کی رات رپورٹ ہونے والی یادداشتوں میں شہزادہ ہیری نے اپنی تازہ دعووں میں کہا کہ ان کے والد ان کی اور میگن کی مالی مدد سے گریز کرنا چاہتے تھے۔ کیوں وہ میگن سے جلتے تھے؟ ڈیوک لکھتے ہیں کہ 2018 میں جوڑے کی شادی کے بعد موجودہ بادشاہ نے اس کی مالی مدد کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا۔
جس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ چارلز کو ڈر ہے کہ نیا اور شاندار شاہی جوڑا نمایاں ہو جائے گا۔ ڈیلی ٹیلی گراف کے مطابق ڈیانا کا حوالہ دیتے ہوئے ہیری نے لکھا کہ انہیں اس کا پہلے سے تجربہ ہو چکا تھا اور وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ ایسا ہو۔ نارتھ ویلز کے بینگور یونیورسٹی میں آئین کے ماہر گریگ پریسویٹ نے بتایا کہ شاہی خاندان میں موجودہ اختلافات کے پیمانے اور شدت کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ممکن ہے کہ شاہی خاندان اس صورتحال سے باہر نکل آئے۔ تاہم ہیری اور میگن کو شاہی القابات سے محروم کرنے کی کسی بھی کارروائی کے لیے سیاسی مداخلت اور نئی قانون سازی کی ضرورت ہوگی۔